الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے درمیان۔ لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، نہ آپ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں پچھلی آیت سے، پچھلی آیت کریمہ میں اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا، صلح کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پہ توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کو کافی ہے، یعنی جب اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا توکل اللہ پر ہے اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صلح کرنے میں امکان ہے کہ وہ دھوکہ دہی کریں گے تو کتنی دھوکہ دہی کر لیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے اپنے احسانات بتائے پچھلی آیت میں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہر موقع پر، اور کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مومنین کے ساتھ مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی ایمان والا اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتا ہے تو صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے غلبہ کی کوشش کی تو یہ دین کی خدمت ہے، یہ گویا کہ نبی کی مدد ہے، اس کو اللہ نے اللہ کی مدد بھی قرار دی ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اصل میں دین کے غلبے کی کوشش، انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، یہ حقیقت میں تو نہ اللہ کی مدد ہے، نہ نبی کی مدد ہے، نہ اسلام کی مدد ہے، یہ اصل میں تو انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو کئی موقعوں پر واضح کیا ہے کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا کے انسان نیک ترین شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں تو اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے۔ اللہ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے، یا نبی کی مدد، کوئی نبی کی مدد نہیں کرتا، نبی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نبی مخلوق ہوتا ہے۔
لیکن کوئی نبی کی مدد نہیں کرتا، در حقیقت وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اسلام کی مدد نہیں کرتا، وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کی مدد اور اسلام کی مدد تو اللہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسے لشکر بھیج دیتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ معجزاتی طریقے سے مدد کرتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے مدد کرتے ہیں اسلام کی، نبی کی، دین کی، کہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن کسی کو اس کے اوپر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہاں اللہ کی مدد سے مراد، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ در حقیقت انسان اپنا فائدہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو اللہ کی مدد یا نبی کی مدد یا دین کی خدمت کیوں قرار دیا؟ صرف اس کام کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ اگر کسی انسان کو صدقہ دیتا ہے، کسی انسان کی داد رسی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، حالانکہ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں کسی انسان کا بھلا کرنا، کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی غریب کی، اس کی نصرت کر دینا، اللہ اس کام کی اہمیت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں یہ تم گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور نہ اللہ کو تو نہ کوئی محتاجگی ہے، نہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، اور انسان اللہ کو دے بھی نہیں رہا ہوتا ہے، انسان تو اپنے ہی مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصرت کے ساتھ۔ اصل تو مدد اللہ کی ہوتی ہے، اور مومنین کے ساتھ۔ تو مومنین یہ بھی اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ نے ایک یہ احسان جتلایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اور کیا احسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے الفت ڈال دی مسلمانوں کے دلوں کے درمیان۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کے بڑے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کر دی، مسلمانوں کے اندر الفت پیدا کر دی، اور دو لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے دنیاوی اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ نے اللہ نے الفت ڈالی ہے مسلمانوں کے درمیان، اللہ نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ کام کتنا مشکل ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دنیا جہاں کا مال و دولت دے دے، پوری زمین سونے کی بھر کر دے دے، وہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا، الفت پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اگلا بندہ لالچی ہو جائے، اگر اگلا بندہ جو ہے وہ صرف دنیا دار ہو، دنیاوی مفادات ہوں، اگر آپ اس کو دنیا بھر کے سونے کی دے دیں، وہ مزید ایک دنیا سونے کی، اس کا مزید وہ لالچی ہو جائے گا، اور وہ آپ سے تقاضا کرے گا، اور وہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ انسان پوری دنیا کا مال خرچ کر کے کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ہے ان کے دلوں کے درمیان۔ دو لوگوں میں الفت پیدا کرنا اتنا مشکل کام ہے، تو اتنے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کرنا، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کارگزاری ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کے ہاتھ میں بھی یہ چیز نہیں ہے، نبی بھی مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، اللہ ہیں جو محبت پیدا کریں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے جب تم دشمن تھے۔ کیسے دشمن تھے؟ بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ اوس اور خزرج یہ دو بھائیوں کی اولاد تھے، مدینہ کے انصار جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اسی طرح دیگر عرب بھی،
ایک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، تو تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ اللہ کی کارگزاری ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مسلمانوں میں الفت ڈال دی۔ کیسے الفت ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ جس کو مرضی واسطہ بنا لے، جس طرح پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کی مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، اور اللہ نے نبی کی مدد کی مسلمانوں کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ مسلمانوں پر احسان جتلا رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور کیسے پیدا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ یہ بھی یعنی اللہ کی کارگزاری ہے۔ اللہ جس سے مرضی کام لے لے، اللہ جس کو مرضی واسطہ بنا لے، کوئی خود نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی اپنی طرف سے مدد نہیں کر سکتا کہ ایسی کسی کی مدد کرے کہ اگلے بندے کا کام نکل جائے۔ ایک انسان کوشش کر سکتا ہے، کاوش کر سکتا ہے، اصل مدد تو وہ ہے جو اللہ کسی کا کام کر دے کسی کے ذریعے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس مال غنیمت آیا بہت زیادہ، تو آپ نے انصار کو نہیں دیا زیادہ، آپ نے وہ قریش جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے انہیں اس مال غنیمت میں سے زیادہ مال دیا۔ بعض لوگوں کو بہت 100 اونٹ دیے۔ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین میں بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، تو آپ نے وہ جو نئے نئے مسلمان تھے انہیں کافی زیادہ دیا۔ تو بعض انصار کو یہ بات دل میں آئی کہ ہم اتنے پرانے ساتھی ہیں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ساتھ دیا ہے، اور ظاہر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی وہ کیفیت نہیں تھی، مشکل حالات تھے جو مدینہ منورہ میں کیفیت ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور مال غنیمت اور فتوحات، اور اس کے اندر بہت بڑا کردار انصار کا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں مال تقسیم کیا تالیف قلبی کے لیے، انصار کو آپ نے کچھ زیادہ مال نہیں دیا۔ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ، جب انصار کو وہ نہیں ملا جو دوسرے قریش کو ملا، نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو، تو انصار کو بعض لوگوں کو محسوس ہوئی یہ بات، آپ کو یہ بات پہنچی، فَخَطَبَهُمْ، تو آپ نے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، مجھے وسیلہ بنایا تمہیں ہدایت دینے کا، ہدایت اللہ نے دی، سبب اللہ نے مجھے بنایا۔ وکنتم متفرقین، تم الگ الگ تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے تم میں الفت ڈال دی میری وجہ سے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے انصار میں، مسلمانوں میں الفت ڈال دی۔ وَعَالَةً، اور تم فقیر تھے، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ جو فتوحات ہوتی تھیں اس کے اندر تدبیر کی حد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کردار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بہت بڑی برکت کا باعث تھی، تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو بات فرماتے جاتے تو انصار جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ وہ کہتے جاتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اللہ کے رسول کا تو اس سے بھی زیادہ احسان ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ وہ صرف یعنی نبی نہیں تھے اور صرف آپ حکم نہیں چلاتے تھے، آپ تو دل جیتتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے دیکھا انصار پریشان ہیں تو آپ نے انصار کو، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انصار پر احسان کیا، آپ نے انصار کو بعض احسان یاد دلائے تو انصار خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ لیکن آپ نے پھر انصار کی مزید دل جوئی کی، آپ نے فرمایا ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انصار
تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمہیں تو کچھ اور جواب دینا چاہیے. تم کہہ رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اور جواب بھی دے سکتے ہو. جب بھی میں تمہیں کوئی بات کہتا ہوں تم کہتے ہو اللہ و رسولہ امن. لو شئتم قلتم، اگر تم چاہو تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو جئتنا کذا و کذا، کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تھے تو آپ اس طرح اور اس طرح تھے. یہاں تھوڑا سا اختصار ہے اس حدیث میں، یعنی آپ جب ہمارے پاس آئے تھے تو اس وقت مسلمان کمزور تھے، پھر یعنی اللہ نے انصار کو سبب بنایا مسلمانوں کے غلبے میں. انصار نے کتنا مال تقسیم کیا مہاجرین کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، ان کے اندر مواخات، اور کس طرح انصار نے جو ہے وہ ایثار کیا. یہاں جو ہے وہ تھوڑا اختصار ہے، یہاں تفصیل نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو خوش کرنے کے لیے اترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں لے جائیں، لوگ اونٹ لے جائیں. وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم، میں نے 100 اونٹ دیے ہیں انہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ لوگ اونٹ لے جائیں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، وہ تو مکہ کے لوگ ہیں، وہ تو مکہ ہی رہیں گے. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی ہے آپ نے تب انصار کو کہا کہ یہ میرا گھر تھا اور میری جائیداد اور میری رشتہ داریاں، میری سب چیزیں مکہ مکرمہ میں تھی، لیکن میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں واپس مدینہ جاؤں گا. آپ نے جو انصار نے آپ کے ساتھ مدد کی اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آپ نے انصار کا احسان یاد رکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں واپس مدینہ جاؤں گا. اور آپ مدینہ گئے تو آپ نے پھر وہ انصار کو کہا کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں، تم نبی کو لے جاؤ اپنے گھروں میں. لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، آپ نے انصار کو خوش کرنے کے لیے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا. اللہ نے تو ہجرت کی فضیلت مجھے دینے کے لیے پہلے مجھے مکہ میں پیدا کیا، مہاجر قریشی بنایا، پھر میں تم میں آ گیا. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہی ہوتا. پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، اگر لوگ وادیوں میں جائیں گے اور گھاٹیوں میں جائیں گے تو میں انصار کی وادیوں میں جاؤں گا اور انصار کی گھاٹیوں میں جاؤں گا. تو یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو آپ نے پوری طرح ڈھارس دی، پوری طرح ان کو حوصلہ دیا اور ان کو یعنی اپنی محبت کا احساس دلایا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انصار کی کتنی قدر و قیمت ہے. دیکھیے جب انسان کوئی اللہ کے لیے، نبی کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو آگے سے جب اس کو صلہ ملے تو انسان کا دل اور انسان کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نفسیات کے ذریعے آپ نے نفسیاتی طور پر انصار کو پوری طرح مطمئن کیا، اور انصار بالکل مطمئن ہو گئے اور بالکل خوش ہو گئے. اور اس سے بڑے احسان کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا جہاں کی نعمتیں ایک طرف ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کی نعمت تو کوئی نہیں ہو سکتی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی، اگر اللہ کا نبی بھی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر دے تو وہ دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا. اگر نبی یہ کام نہیں کر سکتا تو عام امتی کیسے کسی کے دل میں الفت پیدا کر سکتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے الفت ڈال دی ان کے درمیان. اس سے پتہ لگا کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے الفت ڈلتی ہے، محبت ڈلتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. ہم بعض وقت سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو پر احسان کرے گا، کوئی انسان کسی انسان کو مال دے گا، اس کی مدد کرے گا، تو اس پر احسانات کرے گا تو اگلے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اللہ کا حکم ہوگا تو محبت پیدا ہوگی. اگر ایک انسان دوسرے انسان کو دنیا جہاں کا مال دے دے پھر بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کا حکم ہوگا تو محبت پیدا ہوگی. میاں بیوی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شادی کے بعد میاں بیوی کے اندر ایک محبت پیدا کر دیتے ہیں. لم ارى للمتحابين مثل النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی. میاں بیوی میں محبت بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد میں محبت بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. دنیا جہاں کے سارے رشتے، سارے تعلق
ان میں الفت محبت اللہ کی وجہ سے پیدا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. دو بھائیوں میں محبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہی محبت مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جب مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہو جاتے ہیں اگر وہ حقیقی مسلمان ہوں تو. مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت کی، آپس کی شفقت کی، آپس کی رحمت کی ایک جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا رہتا ہے. تو یہ محبت مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے. جب وہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور اگر اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل نہ ہو تو پھر یہ محبت اس طرح پیدا نہیں ہوتی. مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. یہ آپس میں رحم دل کب ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کب ہوں گے؟ جب صحیح مومن ہوں گے. تو آج ہم کہیں کہ ہمارے درمیان تو وہ محبت نہیں ہے ہم مسلمانوں کے درمیان جو صحابہ کرام کے درمیان تھی. ایک عورت جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی تھی تو پوری خلافت اور پورا عالم اسلام پریشان ہو جاتا تھا. آج ہزاروں لاکھوں عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور مسلمان کہاں کہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور باقی مسلمان جو ہیں وہ ہنس کھیل رہے ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں، کہنے کو اللہ اور رسول سے محبت کے دعوے بھی ہیں. تو یہ آپس کی محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ محبت اس لیے نہیں، اللہ نے ڈالی نہیں. اللہ نے کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا تو یہ محبت پیدا ہوگی. بعض دفعہ میں نے میاں بیوی کی بات کی، کئی میاں بیوی بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی آپس کی محبت الفت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں ہمیشہ سوچتا بھی ہوں اور میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ شادی کے موقع پر کبھی شریک ہوتا ہوں تو دعا بھی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ برکت ڈال دے، اللہ آپ کو ایک محبت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اللہ جمع کر دے. یہ کیسے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے محبت پیدا ہوگی. شوہر بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت دے دے، بہت زیادہ حق مہر دے دے، بیوی کے گھر والے جو ہیں وہ مرد کو اور مرد کے گھر والوں کو جہیز دے دیں اور ہر قسم کا اچھا سلوک بھی کریں، کسی چیز سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، الفت پیدا کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے الفت پیدا ہوتی ہے. انسان جتنی مرضی ایفرٹ کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، انسان کے پاس دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ طاقت انسان کے پاس نہیں ہے. نبی کے پاس نہیں ہے تو کسی ایک انسان کے پاس کیا ہوگی؟ شوہر بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا. اللہ محبت پیدا کر سکتے ہیں. اور اللہ کیسے محبت پیدا کریں گے؟ جب اللہ کے حکم پر عمل ہوگا. نماز پڑھتے ہیں اور وقت کے مطابق پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے محبت ہوگی. ذکر و اذکار ہوتے ہیں اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل ہوتا ہے تو محبت ہوگی میاں بیوی میں. جھگڑے کم سے کم ہو جائیں گے، اختلافات کم سے کم ہو جائیں گے. یہی معاملہ میاں بیوی کی محبت کا ہے، اولاد اور ماں باپ کی محبت کا ہے، رشتہ داروں کی محبت کا ہے، میاں بیوی کی محبت کا ہے، مسلمانوں کے آپس کی محبت کے پیچھے یہی اصول کار فرما ہے. بہرحال اللہ کے حکم سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ الفت ڈالتے ہیں مسلمانوں میں. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ اور جو بھی پیروی کرے آپ کی مسلمانوں میں سے اسے بھی. آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور جو بھی آپ کا پیروکار ہے مسلمانوں میں سے اسے بھی اللہ کافی ہے. اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو اسے کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اسے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کتنے دشمن ہوں، کتنے سازش کرنے والے ہوں، تو جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اللہ کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل ہو رہا ہے تو اللہ کافی ہے. نبی کو بھی اللہ کافی ہے، اور نبی کے پیروکار جو ایمان والے ہیں انہیں بھی اللہ کافی ہے. پتہ لگا جو جتنا دین پر عمل کرے گا اللہ اس کی اتنی مدد کریں گے. جو جتنا کمزور ہوگا دین میں اللہ تعالیٰ اتنے بے نیاز ہوں گے.
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو لڑائی پر، قتال پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک یہ بھی آپ کا فریضہ تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں اور آپ مسلمانوں کے سامنے جہاد کی فضیلت بیان کریں۔ جہاد کی بار بار ضرورت پیش آتی تھی قتال کی، تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو ابھارتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کو ابھارا اور آپ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس جنت کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی جہاد کی، تم جہاد کرو گے، قتال کرو گے، اگر شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ تو اللہ تمہیں جنت جیسی نعمت دیں گے۔ صحابہ کرام بہت متاثر ہوئے۔ تو ایک صحابی انہوں نے اپنے تلوار کی نیام توڑ دی، کہنے لگے کہ اگر لڑائی کرنی ہے اور لڑائی کرتے ہوئے جان کی پرواہ بھی نہیں ہے تو تلوار کو نیام میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، تلوار کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے نیام توڑ دی اور کافروں کے ساتھ لڑے، اور پھر یہ ہے کہ نیام توڑ کر کھجوریں کھانے لگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کھجوریں کھاتے کھاتے خیال آیا کہ کھجوریں کھاؤں گا تو ٹائم مزید لگے گا، کھجوریں بھی پھینک دی اور جہاد میں شریک ہو گئے، قتال میں شریک ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے تھے مسلمانوں کو قتال کے لیے، اللہ کا حکم تھا کہ مسلمانوں کو قتال کے لیے ابھارے۔ یہی کام آج نبی کے ورثاء کا ہے، لیکن یہ کام آج ہم بھول چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس وجہ سے آج دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، اللہ تعالیٰ جہاد کے، قتال کے فوائد اور نتائج بتا رہے ہیں۔ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، اگر ہوں تم میں 20 صبر کرنے والے، يغلبوا 200 وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں 20 ہوں صبر کرنے والے۔ میں پہلے اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جہاد و قتال کے اندر اصل چیز صبر، ثابت قدمی، دل کی مضبوطی۔ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں، اس صبر کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یہ ثابت قدمی اور دل کی مضبوطی اور بہادری، سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر تم میں صبر کرنے والے 20 لوگ ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر ہوں تم میں 100 کون سے؟ آگے ان کی صفت بیان نہیں ہوئی، صبر کرنے والے، جیسے پیچھے فرمایا 20 صابرون، تو گویا کہ یہاں بھی 100 صابرۃ محذوف ہے۔ یغلبوا الفا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافر لوگوں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ یعنی 100 صبر کرنے والے مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ کیوں کافر اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ کافر اتنی زیادہ تعداد کے باوجود کیوں شکست کھا جائیں گے 100 صبر کرنے والے مسلمانوں سے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ دین اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، دین سے دور ہیں۔ تو یہ 1 اور 10 کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 20 مسلمان 200 پر صبر کرنے والے، اور 100 صبر کرنے والے مسلمان 1000 لوگوں پر غالب آئیں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی اللہ نے تم سے، اللہ نے تم میں تخفیف پیدا کر دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا ہے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے تم میں تخفیف پیدا کی ہے۔ اللہ کو پتہ انسان کمزور ہے، جب اللہ کو پتہ انسان کمزور ہے تو اللہ نے پھر آسانی پیدا کر دی۔ آپ کو پتہ ہمارا دین آسان ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک قیامت تک ایک جیسا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایمان والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، اور اللہ کو پتہ تھا کہ مسلمان انسان ہے اور انسان کمزور ہوتا ہے،
وخلق الانسان ضعیفا، تو اللہ نے دین کو آسان بنایا. تو آسانی کی ایک صورت یہ بھی ہے. اللہ نے تم میں تخفیف پیدا کر دی، اور اللہ نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. تخفیف کیوں آئی؟ کیونکہ انسان کمزور ہے. اب تخفیف کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، 200 کافروں پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوں تم میں 1000 یعنی صبر کرنے والے، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 لوگوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ آخر میں بِإِذْنِ اللَّهِ آیا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی تعداد یا لوگوں کے پاس جو اسباب ہیں اور ہتھیار ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، اللہ کی مدد. 20 صبر کرنے والے مسلمان پہلے یہ تھا تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. 100 صبر کرنے والے ہوں، پہلے یہ تھا کہ وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. پھر اللہ نے تخفیف کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. تو پہلے 1 اور 10 کی نسبت اللہ نے رکھی تھی، اور پھر بعد میں اللہ نے 1 اور 2 کی نسبت رکھی، ڈبل کی نسبت رکھی. تو یہ تخفیف ہے کہ یہ سختی ہے. پہلے حکم آسان تھا زیادہ، اور بعد والا مشکل ہے، کہ پہلا مشکل تھا بعد والا آسان ہے. پہلا مشکل ہے کہ پہلا آسان ہے. یعنی ایک بندہ 10 لوگوں پر غالب آئے اور ایک بندہ 2 لوگوں پر غالب آئے، تو کون سی بات زیادہ اچھی ہے؟ ہاں جی، 1 اور 10 والی اچھی تو وہ لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشکل ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا حکم ہے جو اب قیامت تک کے لیے حکم ہے، تو یہ حکم جو اب ناسخ حکم ہے وہ یہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تخفیف ہے، اور یہ تخفیف اس لیے ہے کہ کمزور ہے انسان. تو تخفیف اللہ فرماتے ہیں 1 اور 2. ایک بندہ 2 پر غالب آئی، یہ تخفیف ہے. تو ایک 10 پر غالب آئی، یہ تخفیف ہے، کہ ایک 2 پر غالب آئی، یہ تخفیف ہے. 1 2 پہ غالب آئی تخفیف ہے. کیسے؟ ایک بندہ 10 پہ غالب آئے، یعنی 20 صبر کرنے والے 200 پر ہاں جی نہیں، اب یہ یعنی ایک 10 پہ غالب آئے اور ایک 2 پہ غالب آئے، تو یہ تو تشدید ہوئی کہ تخفیف ہوئی؟ یہ سوال ہے اصل میں. جی نہیں، دشمن تو کم نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دشمن زیادہ ہوتے تھے اور اب مسلمانوں کے دشمن کم ہوں گے، یہ مطلب تو نہیں ہے. آپ دیکھیں دشمن تو بڑھتے جاتے ہیں مسلمانوں کے. جتنے دشمن اس دور میں جنگوں میں ہوتے تھے آج بھی بڑے دشمن ہوتے ہیں. تعداد تو دیکھیے کم و بیش ہوتی رہتی ہے، تعداد کم و بیش ہوتی رہتی ہے. 1 اور 10 وہ تشدید کیسے ہے، اور 1 اور 2 کا تقابل یہ تخفیف کیسے ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. تو یہ گویا کہ مسلمان 10 گنا دشمن پر غالب آ جائیں گے. پھر بعد میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تخفیف کر دی ہے، چونکہ اللہ نے تم میں ضعف پایا ہے، کمزوری پائی ہے. اب تخفیف یہ ہے کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 صبر کرنے والے اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تخفیف ہے کہ یہ تشدید ہے؟ ہاں، اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 10 گنا پر تم غالب آ جاؤ گے، یہ پہلو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 10 گنا پر غالب آنا یہ تو زیادہ فائدہ مند ہے، اور 2 گنا پر غالب آنا یہ تو 10 گنا پر غالب آنے کے مقابلے میں کم فائدہ مند ہے. اگر ہم غالب آنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر 10 گنا دشمن پر غالب آیا جائے تو یہ تو زیادہ آسانی لگتی ہے، زیادہ بہتر لگتا ہے. اور اگر دگنا دشمن پر غالب آنے کی بات ہو، 10 گنا دشمن پر غالب آنے کے مقابلے میں ہے. یہ تخفیف نہیں لگتی، یہ تو سختی لگتی ہے.
لیکن اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ اگر 20 لوگ 200 لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 لوگوں کے بالمقابل 200 لوگ ہوں تو 20 لوگ بھاگ نہیں سکتے، 20 لوگ جنگ سے کنی نہیں کترا سکتے، میدان جنگ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اسے پتہ لگا کہ اگر پہلے کیا تھا کہ اگر 10 گنا سے بھی زیادہ دشمن ہوتا تو مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ لڑائی سے بچنے کی کوئی صورت بنا لیں، کہ دشمن 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ نے صحابہ کرام کے اندر ہی اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اگر دشمن دگنا ہے تو مسلمان پھر لڑائی سے کنی نہیں کترا سکتے، مسلمانوں کو اب لڑنا ہے، اب کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دشمن تو ہم سے 1.5 گنا زیادہ ہے، دشمن تو ہم سے 2 گنا زیادہ ہے، وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ دگنا دشمن ہو تو مسلمانوں کے لیے لڑنا ضروری ہے، ہاں دگنے سے زیادہ ہو، 3 گنا ہو، 4 گنا ہو، 5 گنا ہو، اب تو مسلمان لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے، مسلمان لڑائی کرنے سے جان بچا سکتے ہیں اپنی۔ پہلے 10 گنا کے اندر اندر وہ لڑائی کرنا ضروری تھا ان کے لیے، تو پہلے وہ سختی تھی، پہلے ایمان زیادہ تھا، تقوی زیادہ تھا، تو اب کمزوری ہے ایمان میں، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اب جو صورت رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اگر ڈبل دشمن ہو تو ڈبل ہوں یا اس سے کم ہوں تو پھر لڑائی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، اگر زیادہ ہوں ڈبل سے تو پھر جان چھڑائی جا سکتی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے۔ تو گویا کہ یہ تخفیف ہے واضح طور پر۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے بار بار صبر آ رہی ہے، پیچھے بھی 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 صبر کرنے والے ہوں، میں نے کہا وہاں صابرۃ محذوف ہے، صبر کرنے والے ہوں 1000 پر غالب آئیں گے، اور پھر اللہ نے تخفیف کر کے فرمایا 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے اور 1000 صبر کرنے والے 2000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ صبر کے ساتھ ہوگا، ثابت قدمی کے ساتھ ہوگا، جو سب سے ضروری چیز ہے جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو بزدلی کا مظاہرہ کرے تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی کے یہ لائق نہیں ہے یہ کہ ہو اس کے لیے قیدی حتیٰ کہ وہ خون بہائے زمین میں۔ یعنی نبی کے یہ لائق نہیں تھا کہ نبی کے پاس قیدی ہوں، پھر نبی وہ بہت زیادہ خون نہ بہائے، تو یہ چیز نبی کے لائق نہیں تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے قیدی ہوں تو پھر نبی کو خون بہانا چاہیے تھا۔ اسخن یسخن کا مطلب عربی زبان میں شدت کے ساتھ کسی پر حملہ کرنا اور کسی کو خون و خون کر دینا، کر دینا۔ اسخن یسخن باب فعال ہے، جیسے سورہ محمد میں ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو کافروں کے ساتھ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو گردنوں پر مارنا ہے، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ جب تم خوب خون بہا لو، یعنی تم پوری طرح غالب آ جاؤ کفار پر اور ان کے خوب بندے قتل کر دو، یہ مطلب ہے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ الوثاق، تو باقیوں کو باندھ لو پھر، یعنی جو قیدی بنے، یعنی لڑائی کرو بڑی دل جمی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کافروں پر وار کرو اور خون بہاؤ، ان کا قتل کرو، انہیں جو بچ بچا جائیں کافروں میں سے ان کو قیدی بنا لو۔ فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، پھر اس کے بعد چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، حتیٰ کہ جنگ اپنا بوجھ پھینک دے، رکھ دے۔ تو اسخنتموہم، خوب خون بہا چکو، اور اسی سے یسخینا، نبی کے یہ لائق نہیں تھا کہ نبی کے قیدی ہوں پھر وہ خون نہ بہائے، نبی کو خون بہانا چاہیے تھا۔ کیا مطلب
یعنی نبی کے قیدی تھے تو یہ لائق نہیں تھا نبی کے لیے کہ وہ قیدیوں کو قتل نہ کرے، یعنی نبی کو قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ جنگ بدر کے ضمن میں ساری بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ جنگ بدر میں 70 لوگ کافروں کے مردار ہوئے تھے، جہنم رسید ہوئے تھے، اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ 70 قتل ہوئے تھے اور 70 قیدی بنے تھے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، قریش کے لوگ ہی تھے، اور مسلمان زیادہ قریش میں سے تھے، مہاجرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور مہاجرین کی فضیلت بھی انصار پہ زیادہ تھی، تو یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، تو اگر ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو شاید ان میں کئی لوگ مسلمان بھی ہو جائیں۔ پھر فدیہ لینے سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس غربت ہے، مسلمانوں میں کافی غربت تھی مدینہ منورہ میں شروع میں، تو فدیہ لینے سے کچھ ہمیں مال غنیمت ملے گا، کچھ ہمارے پاس مال آئے گا، ہم اس مال کو دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے استعمال کریں گے آئندہ۔ اس میں نرمی کا پہلو بھی تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بعض اور صحابہ کرام کی بھی یہی رائے تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، لیکن سیدنا عمر اور بعض دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہ یوم الفرقان ہے، اللہ نے اسے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے یہ جنگ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، تو اب جب ہم کفار پر غالب آئے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسباب تھوڑے، لیکن اب جب ہم غالب آئے ہیں تو ہمیں پھر پورے طریقے سے غالب آنا چاہیے، اور ہمیں کافروں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، ایک دفعہ کافروں کو اچھی طرح روب میں ڈال دینا چاہیے، اسلام کا صحیح طریقے سے بول بالا ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے فرمایا نا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، چاہے مجرم ناپسند کریں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ صحیح طریقے سے اسلام کا غلبہ ہو، وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ قیدیوں کو بھی قتل کر دیا جائے، اور صرف عام طریقے سے قتل نہ کیا جائے، ہر مسلمان اپنے رشتہ دار کو جو کافروں کی طرف سے شریک ہوا ہے اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ ایک ایمان کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے کہ لوگوں کی نظروں میں رشتہ داری زیادہ اہم ہے کہ اللہ کا تعلق زیادہ اہم ہے، یا اور پھر جو ہے وہ کافر جو ہیں ان کا کلا کما بھی ہو، اور اسلام کا صحیح طریقے سے بول بالا ہو۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، رحم دل تھے، تو بہرحال یہ نہیں حضرت عمر رحم دل نہیں تھے، لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ چاہتے تھے کہ صحیح طریقے سے اسلام کا بول بالا ہو، اور رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ داری کی محبت اسلام کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عمر کی رائے کی موافقت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کے لائق نہیں تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، یہ فیصلہ کر لیا فدیہ کا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو نبی کے یہ لائق نہیں تھا کہ اس کے قیدی ہوں پھر وہ خون نہ بہائے، نبی کو خون بہانا چاہیے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر لڑائی کے اندر یہی آیت مد نظر رکھیں گے؟ نہیں، یہ خاص حکم جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ پہلے بھی یہ جو حکم ہے یہاں کہ نبی کے لائق نہیں تھا کہ نبی کے قیدی ہوں پھر نبی خون نہ بہائے، یہ جو حکم تھا یہ جنگ بدر کے لیے خاص ہے، یہ ہر جنگ کے لیے نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد، جس کو سورہ قتال کہتے ہیں، اس کی آیت پڑھی ہے، اس میں باقاعدہ صراحت سے ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اگر تم قیدی بنا لو تو اب چاہے تو ان قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو دو صورتیں تو سورہ محمد یا سورہ قتال میں بیان کی گئی ہیں، یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ایک صورت یہاں بیان ہوئی ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور ایک اور صورت بھی ہے، 4 صورتیں ہیں ٹوٹل، قیدیوں کے بارے میں
4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو حکم ہے سورہ انفال والا، یہ جنگ بدر کے حوالے سے خاص ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی حکم پر عمل کیا جائے، اس حکم پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اجتہاد اگر یہی رائے زیادہ مناسب ہو تو قتل کر دینا چاہیے قیدیوں کو، ورنہ 3 مزید صورتیں بھی ہیں۔ تو وہ 3 مزید صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت قتل کر دیا جائے، 3 مزید صورتیں کیا بنیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، ایک تو قیدی بنایا جائے، ایک تو قتل کر دیا جائے، ایک یہ ہے کہ کسی اپنے قیدیوں کے بدلے ان قیدیوں کا تبادلہ ہو، اور ایک صورت یہ بھی تھا اور ایک یہ کہ ان سے کوئی کام لیا جائے، جیسے پڑھانے کا کہا گیا ہے شاید کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں نہیں، یہ ان سب کو مسلمان بچوں کو یہ جو ہے نا قیدیوں کے بدلے قیدی لے لینا یا پڑھانے وغیرہ کا کام لے لینا، یہ سارے فدیہ میں آتے ہیں۔ یہ فدیہ کا لفظ عام ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک چیز ہوئی قتل کر دیا جائے، ایک چیز ہوئی کہ فدیہ لے لیا جائے، فدیہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ قیدیوں کے بدلے قیدی چھڑا لیے جائیں، یہ بھی فدیہ ہے، یا ان سے پڑھانے وغیرہ کا کام لے لیا جائے، یہ بھی فدیہ ہے، یا پیسے لے لیے جائیں، یہ بھی فدیہ ہے۔ یہ سب فدیہ کی صورتیں ہیں۔ دوسری صورت فدیہ، تیسری صورت ہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ ان کو غلام لونڈی بنا لیا جائے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ تو اب کوئی بھی کسی بھی حکم پر عمل ہو تو جائز ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جنگ بدر کے حوالے سے خاص ہے، کیونکہ جنگ بدر ایک خاص جنگ ہے، یہ یوم الفرقان ہے، کوئی اور جنگ یوم الفرقان اس طرح کر کے نہیں ہوتی۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ چاہتے ہیں آخرت۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا دیگر بعض صحابہ کرام نے کہ فدیہ لے لیا جائے۔ انہوں نے کہا اس فدیہ کو ہم اسلام کے غلبے کے لیے، آئندہ جہاد کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ یہ جہاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور اس فدیہ کا فائدہ مسلمانوں کو بھی ہونا تھا۔ ایک پہلو اس کے اندر دنیا داری کا بھی ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتے ہیں، تو یعنی قتل کرنا چاہیے تھا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ چلیں بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، کل اس موضوع کو تھوڑا مکمل کریں گے۔ اگلی آیت بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔